بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ توبہ کے 12 رکوع مکمل ہوئے، 13واں رکوع شروع کریں گے۔ 11ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے اور 100 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہاں تذکرہ ہے ان خوش نصیب لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور سب سے پہلے عطا فرمائی۔ جیسے ہی ایمان کی خبر ان تک پہنچی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت پہنچا، آہستہ آہستہ وہ ایمان قبول کرتے گئے۔ اور ان میں سے بھی بعض ایسے جو بہت پہلے اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آہستہ آہستہ اپنے سینے سے لگاتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرتے ہیں، خواتین میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، بچوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ۔ تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ابتدا میں اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر آگے یہ سلسلہ چل نکلتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ساتھی، ان میں سے مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی۔ مدینہ طیبہ تک جب حضور کے نبی ہونے کی خبر پہنچتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال مدینہ طیبہ میں تھا، آپ کا نان کا خاندان۔ تو وہاں کے لوگوں کو حضور کی خبر پہنچی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوئے۔ تو خفیہ طور پر بیعت عقبہ اولا، ثانیہ، ثالثہ، یہ 3 بیعتیں ہوئیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت کا ذکر فرمایا کہ جو پہلے ایمان قبول کر کے اس مشکل دور میں، اس پریشانی کے دور میں کہ جب ہر طرف اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے اس وقت اسلام کو سینے سے لگایا اور حضور کی اتباع کی۔ فرمایا السابقون والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، الاولون وہ پہلے لوگ، من المہاجرین ہجرت کرنے والوں میں سے، والانصاری اور انصار میں سے، جو ہجرت کرنے والے مکہ طیبہ سے، مکہ المکرمہ سے، اور انصار جو مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگ تھے، والذین اور وہ لوگ، اتبعوہم جنہوں نے ان کی اتباع کی بإحسان اچھے طریقے سے، حسن کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ان کے متبعین ہوئے۔ یہ جتنے لوگ ہیں مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور جو ان کے پیچھے بعد میں ایمان قبول کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی ان میں جتنے ایمان لانے والے ہیں وہ صحابہ کرام میں سے ہیں، اور پھر اس کے بعد والذین اتبعوہم میں تابعین بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو آغاز میں اسلام قبول کرنے والے مہاجرین ہیں اور آغاز میں اسلام قبول کرنے والے انصار ہیں، بعض نے اس میں غزوہ بدر کے جتنے لوگ شریک تھے ان کو شامل کیا، بعض نے غزوہ احد میں شامل کیا۔ بہرحال جو سبقت کرنے والے ہیں وہ تو ان کی تو فضیلت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کو بھی، اور پھر بعد میں جو ایمان قبول کرنے والے انہی صحابہ کرام میں سے جو بعد میں صحابی بنے وہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ والذین اتبعوہم، اس سے مراد قیامت تک کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ایمان لانے میں ان کی اتباع کریں گے۔ ان میں تابعین بھی شامل ہیں، پھر تبع تابعین بھی شامل ہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، حضور کا زمانہ ہے، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میرے بعد والوں کا زمانہ ہے۔ یعنی سب سے بہترین زمانہ حضور کا زمانہ ہے، پھر بعد والا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ تو اسی طرح فضیلت جو ہے وہ حضور کے قرب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو حضور کا
قرب والا زمانہ ہے یا جس کو حضور کا قرب نصیب ہوگا اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوگی. تو ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. تو اس سے ہمیں صحابہ اکرام کی فضیلت کا بھی علم ہوتا ہے اور یہ بھی علم ہوتا ہے کہ جب اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول فرماتے ہوئے انہیں خوشخبری عطا فرما رہا ہے تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان صحابہ اکرام کے بارے میں بات کریں. جب اللہ ان سے راضی ہوا، اصل میں تو معاملہ اللہ کی رضا کا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کے رسول ان سے راضی ہیں، تو پھر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، فرمایا اللہ راضی بھی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اعد لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے جنات، ایسی جنتیں، ایسے باغات، تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی. تو اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا، پھر انہیں انعامات عطا فرمائے گا. دنیا میں بھی رضا مل گئی، جنت بھی نصیب ہو گئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ بھی نصیب ہو گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں وہ جنتیں نصیب ہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود تیار فرمائی ہیں، اور پھر اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. اب کسی کو کوئی پریشانی ہے تو وہ ہوتی رہے، کوئی تکلیف میں ہے تو وہ ہوتا رہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کے لیے جنات کا وعدہ بھی فرما لیا، اللہ کریم ان کو اپنا پیارے حبیب کا قرب بھی عطا فرما گیا. اب کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اب اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ جو دل کی جلن ہے اس کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب اور اپنے پیارے حبیب کے ساتھیوں کے انعامات کا ذکر فرما رہا ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور وہ لوگ من حولکم، جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں، من الاعراب، ان دیہاتیوں میں سے، منافقون، منافق بھی ہیں، یعنی تمہارے ارد گرد بسنے والے دیہات، ان میں لوگ ایسے بھی ہیں جو نفاق پر چل رہے ہیں، منافقت پر مبنی. ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اور کچھ اہل مدینہ بھی ہیں، یعنی مدینہ کے رہنے والے بھی کچھ ایسے ہیں، مردوا علی النفاق، جو نفاق پر بڑے پکے ہیں، جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں منافقت پر. یعنی مدینہ کے اندر رہنے والے، مدینہ کے ارد گرد جو عرابی ہیں ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں، مدینہ کے اندر رہنے والے لوگوں میں بھی منافق موجود ہیں. لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ان کو دردناک عذاب کی طرف لٹا دیا جائے گا. یعنی یہ جو منافقین ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ منافقت پر پکے ہیں. اور یہاں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائے گا لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغاز میں ان کی جو سازشیں تھیں اور جو ان کی منافقت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں نہیں تھی، لیکن اللہ نے علم عطا فرما دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع وہ آیا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکالا. جمعہ کا خطبہ، جمعہ کا موقع، حضور علیہ السلام نے فرمایا اخرج یا فلاں انت منافق، میری مسجد سے نکل جا فلاں، تو آدمی منافق ہے. ایک ایک آدمی کا نام لے کر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا بھی علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. اور جو یہاں پر بھی یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں پر بھی نفی ہوتی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور خود سے نہیں جانتے. مطلب جو بھی علم ہے وہ اللہ کا عطا فرمایا ہوا علم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہی علم عطا فرمایا ہے، تو آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ابتدائی جو علم ہے اور حقیقی علم وہ ہمارا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو بتا دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال بھی دیا. اور پھر ان کی جو ظاہر بات ہے کہ منافقت کا تعلق تو دل کی کیفیت کے ساتھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس لیے پھر ان کو نکالا کہ نکل جاؤ ادھر سے. سنعذبہم مرتین، ہم 2 مرتبہ عذاب دیں گے. یہ 2 مرتبہ کا عذاب کون سا ہے؟ ایک عذاب تو یہ ہوا کہ مسجد سے ان کو نکالا گیا، نکل جا فلاں آدمی تو منافق ہے، نکل جا فلاں تو منافق ہے، نکل جا. تو یہ کتنی بڑی رسوائی ہے
کہ ان کو مسجد سے نکالا گیا. ایک رسوائی تو یہ ہوئی. اور دوسری رسوائی کیا ہے؟ جب قبر میں جائیں گے تو وہاں پر فرشتے ان کے انتظار میں ہیں ان کی خدمت تواضع کرنے کے لیے. وہاں قبر کے اندر ان کو عذاب ہوگا. دوسری ان کی جو خدمت تواضع ہوگی وہ قبر میں ہوگی. یہ دو مرتبہ کا عذاب، ایک دنیا میں رسوائی کا عذاب اور دوسرا قبر میں عذاب. اور تیسرا عذاب جو یہاں ذکر کیا گیا ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر بہت بڑے عذاب کی طرف ان کو پھیر دیا جائے گا اور لٹا دیا جائے گا. اس سے مراد جہنم کا عذاب، یعنی ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. دنیا میں بھی رسوائی ہوئی، قبر میں بھی عذاب ملے گا، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ کریم ان کو جہنم میں بھیجے گا. اور پھر جہنم میں ایسے نہیں، فرمایا جہنم کا جو سب سے نچلا گڑھا ہے وہ ان منافقین کے لیے تیار کیا گیا، اور وہاں پر بھی ان کی اسپیشل خدمت ہوگی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کے ساتھ منافقت سے کام لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرتے رہے. بعض اہل ایمان جن کا آگے ذکر ہوگا کہ ان سے واقعتاً غزوہ تبوک میں نہ جا کے خطا ہوئی تھی، غلطی ہوئی، انہوں نے معذرت کی، سچ سچ بول دیا کہ ہم جا سکتے تھے، سستی ہو گئی، ان منافقوں کی بات میں آ گئے، ہم نے دیکھا یار یہ بھی نہیں جا رہے. اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی منافق ہے، کہا یہ بھی نہیں جا رہے، چلو ان کو چھٹی ملے گی، ہمیں بھی مل جائے گی. بہانے ذہن میں سوچتے رکھے، حضور آئیں گے تو یہ کہہ دیں گے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ میں فتح مند ہو کر، تو انہوں نے سوچا کہ نہیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سیدھی سیدھی حضور سے عرض کریں گے حضور غلطی ہو گئی تھی، ہم توبہ کرتے ہیں، معاف کر دیں. تو ان کا آگے ذکر آئے گا کہ کیسے وہ سچے ایمان والے تھے، انہوں نے سیدھی سیدھی باتیں کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کیسے فضل فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا محبوب ان پر آپ فضل و کرم کریں، ان پر شفقت کا اور ان کے صدقات کو بھی قبول کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں. آپ کی دعا ان کے لیے پاکیزگی کا باعث بنتی ہے، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اس لیے آپ ان کو معاف کر دیں. تو وہ اہل ایمان آگے ذکر ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنے کے اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں کسی بھی صحابی کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.